بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین، کیلا اور دودھ ایک ساتھ استعمال کرنے سے پیٹ خراب ہو سکتا ہے۔ ناظرین، یہ چیزیں انسان کو ہمیشہ جوان رکھتی ہیں۔ دلیا کھانا، دہی کھانا، گاجر کھانا، لہسن کا استعمال کرنا اور بکرے کے پائے کھانا، یہ چیزیں آپ کو جلدی بوڑھا کر دیتی ہیں۔ نیند پوری نہ کرنا، ورزش نہ کرنا، آنکھوں کا خیال نہ رکھنا، زیادہ میٹھا استعمال کرنا۔ ناظرین، اپنی خوراک کو حلال رکھو، تمہاری ہر دعا قبول ہوگی انشاءاللہ۔ دولت مند بننا چاہتے ہو تو ایسی عورت سے نکاح کر لو جس کے ماتھے پر یہ نشانی دیکھو کہ جب وہ غصے کی حالت میں دیکھو تو اس کے ماتھے پر بل نہ آئیں۔ اگر پیٹ کی کوئی بیماری ہو تو اپنے گھر میں مسور کی دال زیادہ سے زیادہ استعمال کریں۔ اگر آپ ہمیشہ دبلے پتلے اور سمارٹ رہنا چاہتے ہو تو خوراک میں چاولوں اور روٹی کی مقدار کو کم کر کے پھلوں کی مقدار بڑھا دیں۔ موبائل کی سکرین پر بننے والے نشان مٹانے کے لیے تھوڑا سا ٹوتھ پیسٹ لگائیں اور کسی نرم کپڑے کی مدد سے صاف کر لیں۔ ناظرین، گرم دودھ میں جائفل ملا کر پینے سے آپ کا ہاضمہ درست رہتا ہے۔ اس کے علاوہ گرم دودھ میں جائفل ملا کر پینے سے پرسکون نیند آتی ہے۔ چہرے کے بدنما تل ختم کرنے ہیں تو چہرے پر پودینے کا رس لگاؤ۔ جو لوگ رات کا کھانا نہیں کھاتے وہ لوگ جلدی بوڑھے ہو جاتے ہیں۔ ناظرین، سونے سے پہلے نیم گرم پانی پینے سے ڈپریشن کم ہو جاتا ہے اور بے چینی کو ختم کرتا ہے۔ دبلے پتلے لوگ نہار منہ انار کھائیں، 10 دن میں صحت مند ہو جائیں گے۔ ناظرین، باجرے کی روٹی میں طاقت کا طوفان چھپا ہوا ہے۔ اگر رات کو نیند نہ آ رہی ہو تو اپنے سے تھوڑی دور پڑی کسی چیز پر نظر جما لیں۔ 5 منٹ آنکھیں پوری کھول کر اس کو غور سے دیکھو، آپ کو نیند آ جائے گی۔ اجوائن کا استعمال بخار سے دور رکھتا ہے۔ لیموں کے چھلکے پر تھوڑی سی چینی ڈال کر ان کو ہونٹوں پر رگڑنے سے ہونٹوں کا کالا پن ختم ہو جائے گا۔ اگر آپ سونے سے پہلے شہد کھا لیں تو آپ کو پیاری نیند آئے گی۔ ناظرین، کبھی بھی چائنا ربڑ والا جوتا نہیں پہننا چاہیے۔ ایسے جوتے پہننے سے آپ کی نظر کمزور ہوتی ہے اور آپ کا قد بڑھنے میں بھی مسئلہ ہو جاتا ہے۔ گھٹنوں پر نیم گرم زیتون کا تیل مسل دینے سے گھٹنے درد نہیں کرتے۔ جو عورتیں کالے ہاتھ پاؤں کی وجہ سے پریشان ہیں وہ ہفتے میں کم از کم 1 مرتبہ ہاتھوں پر بیبی آئل لگا کر اچھی طرح مساج کیا کریں۔ اس طرح ان کے ہاتھ بہت خوبصورت اور ملائم ہو جائیں گے۔ ناظرین، چنے کی دال کھانے سے آپ کے خون کی روانی ہمیشہ درست رہتی ہے۔ 5 کاموں میں جلدی کیا کرو۔ میت کو دفن کرنے میں، بالغ لڑکیوں کا نکاح کرنے میں، قرض ادا کرنے میں اور گناہوں سے توبہ کرنے میں۔ ناظرین، دولت دنیا کی ہو یا ایمان کی، جتنی بڑھتی جائے گی اتنی ہی نیند کم آئے گی۔ اگر 40 سال کے ہو چلے ہو تو چند باتیں یاد رکھنا۔ سب سے پہلی کوشش کرنا کہ آپ کی 2 چیزیں قابو میں رہیں۔ پہلا، آپ کا فشار خون، بلڈ پریشر۔ دوسری، آپ کے خون میں شکر کا تناسب۔ دوسری بات، ان 5 چیزوں کا استعمال کم سے کم کرنا۔ پہلی نمک اور دوسری چینی، تیسرا گوشت، دیگر محفوظ کردہ غذائیں، چوتھی سرخ گوشت، 5 دودھ۔ ناظرین، 40 سال کے بوڑھے لوگ
18 سال جیسے نظر آنا چاہتے ہیں تو ایک انار کا جوس روزانہ پئیں۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا، محتاجی اور غربت 6 چیزوں کی وجہ سے آتی ہے۔ ایک، جلدی جلدی نماز پڑھنے سے، کھڑے ہو کر رفع حاجت کرنے سے، کھڑے ہو کر پانی پینے سے، منہ سے چراغ بجھانے سے، دامن آستین سے منہ صاف کرنے سے، اور دانتوں سے ناخن کاٹنے سے۔ ناظرین، دودھ میں پانی ملا کر خشک خارش والی جگہ پر لگاؤ، تھوڑی دیر بعد دھو ڈالو، انشاءاللہ فائدہ ہو جائے گا۔ ناظرین، صبح کے وقت کی دھوپ کا ہماری نیند سے گہرا تعلق ہے۔ وہ افراد جو اپنے جسموں کو صبح کی دھوپ سے محروم رکھتے ہیں ان کو آسانی سے نیند نہیں آتی۔ گاجر کے رس کو روئی کی مدد سے ہر روز چہرے پر لگانے سے چہرے کی رونق بحال ہو جاتی ہے اور جلد اچھی ہوتی ہے۔ ناظرین، پھول گوبھی خون صاف کرنے والی بہترین سبزیوں میں شمار کی جاتی ہے۔ پھول گوبھی کو اکثر آلو کے ساتھ پکائی جاتی ہے جو مناسب نہیں ہے، اس سے بد ہضمی اور اپھارے کی شکایت ہو جاتی ہے۔ شام کے وقت کافی کے استعمال سے ہاضمے میں خلل پیدا ہوتا ہے۔ ایسے افراد جو ذیابیطس کا شکار ہیں ان کے لیے دھوپ میں بیٹھنا انتہائی فائدہ مند چیز ہے۔ یہ قوت مدافعت پیدا کرتا ہے۔ ناظرین، چہرے کے کیل دور کرنے ہیں تو انڈے کی سفیدی پھینٹ کر چہرے پر لگاؤ، کچھ دیر کے بعد چہرے کو دھو لیں۔ عام گھی میں تھوڑا سا نمک ملا کر مالش کر لینے سے بدن کی خشکی دور ہو جاتی ہے۔ کمر کی زیادہ تر بیماریاں چوٹ لگنے، غلط طریقے سے وزن اٹھانے سے پیدا ہوتی ہے۔ جلدی سے کوئی بھی وزنی چیز نہ اٹھائیں۔ وزن اٹھاتے وقت اپنی ٹانگوں کو سیدھا یا اکڑنے نہ دیں۔ عورتیں اگر نہار منہ کھیرا کھا لیں تو 80 سال تک دبلی پتلی نظر آئیں گی۔ اگر تمہارے گھر کبوتر آئے تو اس سے آپ کے تمام گھر کی مشکلات آسان ہو جائیں گی۔ جن لوگوں کے معدے میں جلن رہتی ہے اور زخم ہو جاتا ہے، سجدے کے عمل سے ایسی بیماریاں ختم ہو جاتی ہیں۔ ناظرین، بزرگوں کی بتائی ہوئی ایسی باتیں جن پر عمل کرنے سے آپ کو ڈاکٹروں کے پاس جانے کی ضرورت نہیں پڑے گی۔ مچھلی اور انڈا ایک ساتھ کھانے سے داڑھ میں درد ہوتا ہے اور بواسیر ہو سکتی ہے۔ انڈے کا دائمی استعمال چہرے پر سیاہی، زردی مائل چھائیاں پیدا کرتا ہے۔ ناظرین، کھانا ہمیشہ پوری طرح پیٹ خالی ہونے کے بعد کھانا چاہیے۔ پیشاب اور پخانے سے فراغت کرنے کے بعد سونا چاہیے۔ نوجوانوں کو زیادہ عمر والی عورت کے ساتھ شادی بوڑھا بنا دیتی ہے، صحت مند کو مریض بنا دیتی ہے۔ ہڈیوں کو مضبوط کرنے کے لیے بھیڑ کی چربی پکا کر کھاؤ۔ روزانہ ایک کھیرا کھا لینے سے کبھی ورزش کی ضرورت نہیں پڑے گی۔ ہرا دھنیا کھانے سے بدن میں چربی نہیں بنتی۔ ناظرین، کیلا کھایا کرو، شہوت میں بے پناہ اضافہ ہوتا رہے گا۔ بھرے ہوئے معدے میں نہانے سے صحت کو خطرہ ہوتا ہے۔ شام کا کھانا کھانے کے بعد 40 قدم چل لینا ضروری ہے۔ صرف جوان جانور کا گوشت استعمال کرنا چاہیے، یہ جسم کو مضبوط بناتا ہے۔ نظر کو کمزور کرنے والی چیزیں، گندگی کو دیکھنا، عورت کی شرمگاہ کو دیکھنا، قبلہ کی طرف پشت کر کے بیٹھنا۔ ناظرین، ناخنوں پر سرسوں کا تیل لگائیں اور ان بھیانک امراض سے نجات پائیں۔ ہر تیسرے دن ہاتھوں اور پاؤں کے ناخن کاٹیں، ظاہر تھوڑے ہی کیوں نہ ہوں،
اور ان پر سرسوں کا تیل لگائیں۔ یادداشت حافظہ، اعصابی کمزوری سے نجات۔ قبل از وقت بڑھاپا نہیں آئے گا۔ گھٹنے اور جوڑ نظر کی کمزوری کا بہترین علاج ہے۔ دماغ پر مثبت اثرات ہوں گے، جوانی بھی شاندار ہوگی اور بڑھاپا بھی جاندار ہوگا۔ ناظرین، اس نسخے سے موٹاپا ایسے دور ہو جیسے پانی سے پیاس دور ہوتی ہے۔ میتھرے کے بیج جو اچار میں ڈالتے ہیں، سبز چائے، کلونجی، چھلکا اسبگول، ہم وزن باریک کر کے آدھی چمچ دوائی دن میں 2 بار ہمراہ پانی کے چند مہینے استعمال کرنے سے موٹاپا جان چھوڑ جائے گا۔ اس کے علاوہ جوڑوں کے درد، جسمانی درد اور جسمانی کمزوری کے لیے یہ نسخہ بہترین ہے۔ بواسیر کے مریضوں کے لیے بھی مفید ہے۔ ناظرین، زیادہ کھانے والا انسان بیماری کا منتظر رہے، چغل خوری کرنے والا ذلت و خواری کا منتظر رہے۔ مثانے کی بیماری میں دودھ میں گڑ ملا کر پینے سے شفا ملتی ہے۔ گرم دودھ پینے سے ہچکی دور ہو جاتی ہے۔ چینی سے میٹھا کیا ہوا دودھ پینے سے بلغم بنتی ہے، پیٹ میں گڑبڑ ہوتی ہے، گیس پیدا ہوتی ہے۔ کانچ کے برتن میں پانی پینے سے بھولنے کی بیماری لگ جاتی ہے۔ ناظرین، چھوٹے بالوں والی عورت تلوں اور سرسوں کے تیل میں انڈا ڈال کر دہی کے ساتھ بالوں میں لگائے، بال بہت جلدی لمبے ہو جائیں گے۔ شوگر کا مرض ہمیشہ کے لیے ٹھیک کرنا ہے تو ایک چھوٹے سائز کا کچا سبز پیاز 1.5 لیٹر بوتل میں ڈال کر سارا دن اس کا پانی پی لیں۔ شوگر کا مرض ہمیشہ کے لیے ختم ہو جائے گا۔ نہار منہ کھیرا کھاؤ، یہ رنگ کو نکھار دیتا ہے۔ تربوز کا رس پینے سے کبھی خون کی بوتل لگوانے کی ضرورت نہیں پڑے گی۔ اگر آپ چاہتے ہو کہ ہمیشہ صحت مند رہو تو ایک کھجور روزانہ کھانے کے بعد کھاؤ۔ انگور کھانے سے کھانسی فوراً رک جاتی ہے۔ چقندر کا چھلکا چہرے پر لگاؤ، کبھی کریم لگانے کی ضرورت نہیں پڑے گی۔ ایسے لوگ جو موٹاپے کا شکار ہیں، زیادہ دیر بیٹھنے کی وجہ سے پیٹ باہر نکل آیا ہو، ان کے لیے لاجواب نسخہ، لہسن اور ادرک کو خشک کر کے ہم وزن پیس لو اور ان کی چنے کے برابر گولیاں بنا لیں۔ ایک گولی روزانہ صبح نہار منہ لیں۔ کچھ عرصہ اس ٹوٹکے کو استعمال کریں، موٹاپے سے نجات مل جائے گی اور بڑا ہوا پیٹ ٹھیک ہو جائے گا۔ شہد کو ملا کر بھی گولیاں بنا سکتے ہیں، ورنہ چنے کی مقدار کے برابر روزانہ یہ سفوف بھی کھا سکتے ہیں۔ چند قطرے دیسی گھی اور ٹینشن سے نجات۔ گائے کا خالص گھی چند قطرے لے کر روزانہ ہلکے ہاتھ سے منہ کھول کر تالو کا مساج کریں، پھر 1 منٹ کن پٹی کا مساج کریں۔ ناک میں بھی گھی لگائیں۔ اس کے فائدے: یادداشت تیز ہوگی، بچوں کا حافظہ لاجواب ہوگا، نیند بھی زبردست آئے گی۔ ٹینشن اور ڈپریشن کا یقینی علاج ہے۔ ناظرین، دماغی کمزوری، خشکی، غصہ زیادہ آنے کی صورت میں روغن بادام 3 چمچ نیم گرم دودھ میں ملا کر صبح و شام پئیں۔ چہرہ دودھ جیسا سفید کرنا ہے تو چہرے پر بیسن اور ہلدی مکس کر کے لگایا کرو۔